فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک میں بے بس اور مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ 950 سال تبلیغ کر 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 کے میں تھک گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ پھر بے بسی کے اوپر اللہ کو اتنا ترس آیا کہ طوفان چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ بہت عجیب ہے، جب بے بسی ہو جائے نا تو اس وقت اللہ کی خصوصی مدد آتی۔ ہمیں پتہ یہ حضرت مولانا نور محمد صاحب کے بھائی ہمارے ساتھ کلیگ تھے، پڑھاتے تھے ہم کالج میں اکٹھے، تو یہ مولویوں کے بڑے مخالف تھے۔ میں نے کہا ہمارے حضرت کو دیکھو یار آ کے، اس نے کہا یہ تو عجیب و غریب آدمی ہے۔ پھر کہا یار مجھے تو نوکری نہیں ملی، MSc میتھ اور 1500 نوکری، تو انہوں نے 1-2 دفعہ کوشش کی، باہر جانے کی نہیں جا سکے، اور انہوں نے نا ایسے حضرت کے آگے MSc میتھ کی، یہ گھر والے تانے دیتے ہیں، بھائی تانے دیتے ہیں کہ 1500 کی نوکری تو کر رہا ہے، تو کیا زندگی گزارے؟ حضرت مہربانی فرمائیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، نہیں جا سکتا۔ تو حضرت کا لاؤ کاغذ قلم، اور یہ وظیفہ لکھ دیا، رب انی مغلوب فانتصر، پڑھو اس کو۔ اب انہوں نے دن رات پڑھنا شروع کر دیا۔ 2 دفعہ فیل ہو گئے تھے انٹرویو میں، تیسری دفعہ گئے، اس نے تیسری دفعہ بھی فیل کر دیا، اور کاغذ اٹھا کے ایک طرف کہ نہیں ویزا دیتا۔ اس نے کہا، اس نے تیسری دفعہ بھی انکار کر دیے، چلے میں اس کی خیر خبر لیتا ہوں۔ کہا تم انگریز کہتے ہیں ہم وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں دینا تھا تو پہلی دفعہ کہہ دیتا نا کہ میں کوئی ادھر ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوں تمہارے ملک میں پڑھا لکھا اتنا ہوں۔ اس نے اٹھا کے ویزے لگا دیا۔ تو وہ تو بہت خوش ہو گئے، اللہ اکبر کبھی۔ وہاں گئے، وہاں انہوں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی اور کاموں میں لگ گئے، لیکن حضرت سے محبت کرتے تھے۔ وہ پینٹ کوٹ پہنتے تھے، داڑھی رکھتے نہیں تھے کہ یار پتہ نہیں شادی نہ ہو میری، کہیں داڑھی نہیں ہے۔ آج کل تو مدرسوں کی برکت سے لڑکیاں کہتی ہیں ہم نے شادی داڑھی والے سے کرنی، وہ داڑھی منڈے سے تو کرتی نہیں۔ اب حضرت کو مختلف جگہ لے جا رہا ہے، پینٹ کوٹ اور داڑھی منڈی۔ اب حضرت پھر کسی کو زبردستی کہتے نہیں ہیں، بس توجہ دیتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن اس نے کہا حضرت اب تو میرے پاس گاڑی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، پیسہ بھی آ گیا، شادی نہیں ہو رہی۔ تو یہ حضرت توجہ کرو، دعا کر دو کہ شادی ہو جائے۔ حضرت نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بیوی دے دے جو تمہیں داڑھی رکھوا دے۔ کہ شیخ کے کہنے پہ، اشارہ کرنے پہ بھی تو اتنا ڈھیٹ ہے، رکھ نہیں رہا، اب کیا وہ جوتے مارے۔ بس وہ چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے بعد ان کی بات بن گئی، شادی ہو گئی، پہلی رات ملے۔ اس نے خود مجھے واقعہ سنا کہ میں نے بیوی کو کہا دیکھو میرے شیخ نے یہ مجھے دعا دی ہے، اللہ آپ کو ایسی بیوی دے دے جو داڑھی رکھا دے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا کیا خیال ہے، جو شیخ کہہ رہا ہے وہ کر۔ بیوی بھی مل گئی اور اس نے داڑھی بھی رکھوا دی، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ جب بندہ بے بس ہو جائے اس کو پڑھے، لیکن یقین سے پڑھے۔ ہم ڈھل مل پڑھتے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ نہیں، دعا قبول ہوگی، اب دل رو کے پڑھو۔ شادی کیا چیز ہے؟ ہم تو حوروں پہ نظر رکھ کے بیٹھے، حوریں تو راستے کی چیز ہے، ہم تو اللہ پہ نظر رکھ کے بیٹھے کہ یا اللہ ہمیں اللہ مل جائے، وہ تو ساری راستے میں مل جانی ہے۔ لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔